ربنا أعلاك قدر. جب تم کسی کو اپنی دعا میں مانگتے ہو نا تو دو خاص نشانیاں بار بار ظاہر ہوگی. السلام علیکم دوستو. زندگی میں کبھی ایسی بے بسی بھی آ جاتی ہے جب تم کسی انسان کو اپنی دعا میں مانگتے ہو اور ان سے چاہت رکھتے ہو تو جان رکھو جب تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں کام میں لگا دیتے ہو اور اس کو اپنی دعا میں مانگتے ہو، اس کے لیے لمبی لمبی تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظائف بھی کر لیتے ہو، مگر پھر بھی وہ چاہت کی چیز حاصل نہیں ہوتی. جانتے ہو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی کیا وجہ ہے؟ اگر چاہت کی چیز حاصل ہونی ہے تو اس کے ملنے کی دو خاص نشانیاں کون سی ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہے. جان رکھو جب آپ کی چاہت کی چیز حاصل نہیں ہوتی تو تمہارے دل میں ہزاروں طرح کی غلط باتیں ابھرنے لگتی ہے، ہزاروں وساوس جنم لیتے ہیں. کبھی تم دعاؤں کو تو کبھی اپنے نصیب ہی کو کوسنے لگتے ہو، یہاں تک کہ اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گوا بیٹھتے ہو. جان لو ہمارا رب قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور تمہارے دلوں کا سکون تو صرف میری یاد میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے. جبکہ تم کسی کی محبت اور ان کی چاہت میں اپنے دل کے سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو. جان رکھو جب تمہارا رب جو چیز تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے نا وہ چاہت تمہیں مل کر ہی رہتی ہے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے، ہر مخلوق کا مقدر کا جوڑا اسے ملتا ہی ہے، اب اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. جان لو مخلوق کی محبت تو فانی ہے اور رب کی محبت باقی ہے. جان لو کبھی کبھی تم کسی چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز ایک نظام سے چل رہی ہے. جان رکھو اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی ہی چاہت ہے اور اس چاہت بنانے والے مالک نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اور اس نے تمہارے دل میں بات ڈال دی ہے کہ تم اسے دعاؤں میں مانگو، اور اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے اور ان کی دعائیں بار بار تمہارے لبوں پر آ ہی جاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتے ہو. جان رکھو یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. وہ دیکھے گا کہ تمہاری طلب سچی ہے یا جھوٹی. وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا جذبہ ختم ہو جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا، اور یہ صبر اور تحمل کے دن ہیں. جان رکھو اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوت کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے مقاصد سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیریں کرتے ہو. وہ تو رحمان ہے، تمہیں ایسے ناممکن وسیلے عطا کر دے گا جس کا تم گمان بھی نہ کر سکو گے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور ان قریب وہ تمہیں بہترین رات دکھا دے گا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز تمہیں جلدی عطا کر دے تو جان لو تمہارا اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کی دو بازو ہے جس پر پورا اترنے کے بعد ہی وہ چیزیں آپ کو عطا کی جائے گی جس کی تم چاہت رکھتے ہو. جان رکھو اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے یا تمہارے نصیب میں ہی نہیں تو اس سے بہترین نعم البدل تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ عطا کر دیا جائے گا جس کا اندازہ تمہیں ہو ہی نہیں سکتا. جان رکھو دعائیں آہستہ آہستہ
تمہارے لیے ذریعہ اور سببیں بناتی ہے بشرطے کہ تمہارا یقین پختہ ہو، پھر تمہارے یقین کے سامنے تمہارے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے ملوا دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے تمہارا رب ہی ہے جو تمہاری پکاروں کو سننے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تمہارا رب ہی دعا کی قبولیت کا وعدہ کرتا ہے، اس میں نہ دیر ہوتی ہے نہ جلدی، بلکہ ایک وقت مقرر پر سب کچھ مل ہی جانا ہے۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارا نصیب بہترین لکھ دیا ہے، ان قریب تمہیں تمہاری چہیتی چیزیں دے کر خوش کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سعاداب رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔